وقتاً فوقتاً جس قدر آپ اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں اس کے پیش نظر میں تو اپنے دل کی بات کرتا ہوں، مگر قبلہ جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ آپ آج ہی پسند ہیں، مگر یقیناً دور حاضر کے اندر علم و فضل، فکر و نظر، فہم و قرآن و حدیث، ادراک فلسفہ و منطق، معرفت جستجو اور لذت آشنائی و شناسائی میں نہایت اوسع شخصیت میرے علیہ السلام کا فخر عقیدہ اہل سنت و جماعت ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنے والی انتہائی محترم شخصیت قبلہ حضرت علامہ مولانا سعید احمد افریدی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ سے ملتمس قبلہ اپنی انتہائی خوبصورت علمی روحانی گفتگو سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیے۔ ایک محبت بھرا نعرہ بلند، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ جتوئی والوں ایسے استقبال کرتے ہیں، عالم کا استقبال ایسے نہیں ہے۔ ذرا ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے، جس کے ہاتھ سلامت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جناب محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا سعید احمد افریدی سے جتوئی کہہ کے وہ بولیں گے انہوں نے ہاتھ کھڑے بھی نہیں کرنے جو آپ کی کیونکہ جتوئی والے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب۔ یہ ہمارے محمد باسط اقبال صاحب ہیں، لاہور سے ہیں نعت۔ یہ بھی آپ کو پاک وطن والے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اکثریت جو فریدی ہیں نا، کوٹ مٹن شریف والوں کی وجہ سے فریدی ہیں۔ انہوں نے شعر بھی پاک وطن والا پڑھا تھا نا، جو مجھے اس لیے ذہن میں بیٹھے ہوئے بات میں نے کہا ان کو تھوڑا سا میں یہ اشارہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، کیونکہ وقت انتہائی محدود ہے، 40 منٹ کے قریب ہمارے پاس ٹائم ہے، جس کے اندر ہم نے اپنی محدود گفتگو کو محدود علم کے مطابق سمیٹنا ہے۔ بجائے کسی کے نام لینے کے میں صرف دعائیہ ایک جملہ بول دیتا ہوں۔ اللہ خان صاحب کو، رانا صاحب کو، صابر پیا صاحب کو، ان تمام پوری ٹیم کو اور آپ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سرکار کا میلاد ہے۔ میلاد کا مطلب ہے سرکار کی باتیں کرنا، سرکار کی باتیں سننا۔ یہ آسان ترین تشریح ہے۔ ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی دوسرا پوچھتا ہے کہ کہاں ثبوت ہے کہ صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ثبوت کہاں سے لائے۔ یہ قانون یاد رکھیے کہ جو شخص کوئی کام کر رہا ہو اس سے دلیل کبھی نہیں طلب کی جا سکتی۔ جو منع کر رہا ہو، روک رہا ہو، دلیل دینے کا حق اسی کا ہے۔ جو آپ کو روکتا ہے کہ میلاد نہ مناؤ، اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ تم قرآن اور حدیث میں کہیں دکھا دو کہ اللہ اور اس کے حبیب نے منع کیا ہے، تو ہم آج ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر زندگی میں کبھی میلاد نہیں منائیں گے۔
جب وہ ناکام ہو کے پیچھے ہٹ جائے تو پھر میرے والی تشریح ذہن میں رکھنی ہے کہ سرکار کی باتیں کرنا، سرکار کی باتیں سننا، یہ میلاد ہے۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات اچھی طرح سن رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت، نبی علیہ السلام کے صحابہ مسجد نبوی شریف سے اٹھ کر جب اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے تو گھر والے سارے حلقہ بنا کر قریب ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ گھر والوں کی زبان پر ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ میاں روٹی پانی بعد میں ملے گا، پہلے اتنا بتاؤ کہ آج ہمارے رسول نے فرمایا کیا ہے۔ تو یہیں سے اشارہ یہ ملا کہ وہ پاک ہستیاں تو ایسی تھیں کہ جن کے گھر میں 5 وقت میلاد کی محفل ہوتی تھی۔ جب محفل میلاد ذکر رسول کا نام ہے تو کوئی ایسا صحابی نظر نہیں آتا جس کے گھر میں روزانہ بلا ناغہ میرے نبی کا تذکرہ نہ ہو، میرے نبی کی باتیں نہ ہو۔ اور پھر میں اکثر اسی سٹیج کے اوپر ایک پیغام دے کے جاتا ہوں، کیونکہ ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ لوگوں کو ادھر ادھر الجھانے کی بجائے اپنے نبی کا پیار ان کے قلب و جگر میں اتار کے جانا، محبت پیدا کرنا۔ جب محبت پیدا ہو جائے گی پھر محبت کا اپنا تقاضا ہوگا کہ اگر محبت رسول سے کرتے ہو تو پھر کہنا بھی رسول کا مان لو، پھر ان کی سیرت بھی اپنا لو، پھر ان کا عمل کو بھی اپنا لو، پھر ان کا کریکٹر بھی اپنا لو، پھر ان کے کردار کو بھی اپنا لو۔ یہ محبت پھر خود ہی یہ سارے کام کرا لے گی، مگر پہلا فرض یہ ہے کہ مسلمان کے قلب و جگر میں محبت رسول کو پیدا کیا ہے۔ ہر دور میں محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ آج آپ آئے ہیں تو میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ خان صاحب اور ان کی ٹیم کا میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ تو مختصر یہی جواب ہوگا کہ اظہار محبت۔ ہم اپنے نبی سے آئی لو یو کہنا چاہتے ہیں، اپنے رب سے کہنا چاہتے ہیں یا اللہ ہم تو اس سے پیار کرتے ہیں اور تیرے محبوب سے بھی بے پناہ پیار کرتے اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اس اظہار محبت کے لیے میں بھی آیا ہوں اور آپ بھی آئے ہیں۔ اب محبت کا اپنا اپنا انداز ہے۔ جس نے بھی محبت کا دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ محبت نے کیا رنگ دکھا۔ اب دیکھو نا، یہ بھی تو ایک محبت کا انداز تھا نا کہ سرکار وضو فرما رہے ہیں اور غلام پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں جانے دے۔ بخاری شریف کے اندر صحابہ نے میرے رسول کے جسم اطہر سے لگ کر جو پانی گرنے والا تھا استعمال شدہ، اس کا بھی ایک قطرہ، ایک بوند زمین پر نہیں جانے۔ نبی علیہ السلام نے حلاق کو بلایا، حجام کو بلایا، اپنے سر مبارک کے بال کٹوائے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو غلام مستانے دیوانے بن کر چاروں طرف طواف کر رہے تھے اور ایک ایک منہ مبارک کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید سامنے بیٹھے تھے، دوڑ کر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یہ پیشانی جبین اقدس والے منہ مبارک چاہیے۔ میرے نبی نے نائی سے کہا کہ یہ سامنے والے بال اتار کے خالد کو دے دے۔ اس نے یہ بال اتارے خالد کو دیے، خالد نے وہ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس طرح لے کے جا رہے تھے جیسے کل کائنات کا خزانہ مل گیا ہو۔ سیدھے گھر گئے، گھر کے اندر اپنی نئی ٹوپی رکھی تھی، ٹوپی کے اندر وہ حصہ جو ماتھے کے اوپر آتا ہے اس کے اندر والے حصے میں یہ بال مبارک رکھے، اوپر کپڑے کی ٹاکی رکھی اور سوئی دھاگا لے کر اس کو پرو دیا، سی دیا، اور ساری زندگی وہی ٹوپی سر پر رکھ کر میدان جنگ میں جہاد کے لیے جاتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم مجھے کبھی شکست نہیں ہوئی، کیونکہ میرے سر کے اوپر میرے رسول کے منہ مبارک کی برکت تھی۔ نبی علیہ السلام سے یہ محبت کا اپنا انداز تھا۔ نبی علیہ السلام آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا،
लुआब दहन मुबारक आज मेरे मुंह से निकलेगा थूक बन जाएगा, आपके मुंह से निकलेगा खंगार बन जाएगा, सैयदा आमना के लाल के मुंह से निकलेगा तो लुआब दहन मुबारक कहलाएगा। अब ये मुंह से निकलने वाला किसी इंसान के मुंह से भी निकले, इसे फितरी तकाजे के साथ कोई भी पसंद नहीं करता, मगर मेरे नबी के साहबों ने मोहब्बत का मेयार ये अजीब कायम कर दिया। सरकार के मुंह मुबारक से जब ये निकला है तो सहाबा दौड़े इसको हासिल करने के लिए, और एक दीवाने ने अपने हाथों पर ले लिया। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मुत्तफक़ुन अलैह। इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया, इमाम बुखारी ने रिवायत किया। मैं सिर्फ तर्जमा और मफ़हूम सुना रहा हूँ अपने मजमून की तरफ आने के लिए। हजरत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि इन तनखमा नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फतलक़ बिहा वजहहू व जिल्दहू। जब मेरे रसूल ने अपना लुआब दहन जमीन के हवाले करना चाहा, वो किसी न किसी दीवाने की हथेलियों पर आया, और जिसके हाथों पर आया उसने क्या किया, फतलक़ बिहा वजहहू व जिल्दहू। ऐसा आशिक कहां से लाओगे? शौहर कहते हैं बीवी से मैं तो उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। बीवी शौहर से कहती है मेरे सरताज मैं तुझे दिलो जान से चाहती हूं। मगर कभी ऐसा नहीं हुआ किसी बीवी ने शौहर का खंगार अपने मुंह पर मल लिया हो, या शौहर ने बीवी का खंगार अपने मुंह पर मल लिया। बल्कि सहाबा किराम ने तो हजरत जाबिर के घर उस खाने को इस तरह खाया जिस तरह ईद का खाना होता है, जिस सालन में मेरे नबी ने अपना लुआब मुबारक डाला और जिस आटे में मेरे रसूल ने अपना लुआब मुबारक डाला। अपना अंदाज है मोहब्बत का। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफिले के साथ जा रहे हैं, एक जगह काफिला रुकवा दिया और दूर जाके एक जगह पे हाजत इंसानी के लिए बैठ गए, जबकि जरूरत भी नहीं थी। और कुछ देर बैठने के बाद उठ के आ गए। लोग हैरान हुए, काफिला रुकवा दिया, हाजत भी नहीं थी, फिर जाके बैठ गए, फिर उठ के आ गए। तो जब पूछा गया तो फरमाया एक बार मैं अपने रसूल के साथ यहां से गुजरा, मेरे नबी जब यहां पहुंचे तो आपको हाजत महसूस हुई, आप उसी जगह पे जाके आपने हाजत की है। अगरचे मुझे जरूरत नहीं थी, मगर मुझे अपने नबी का अमल याद आया, सुन्नत याद आई, अदा याद आई, तो मैंने कहा क्यों ना आज गुजर रहा हूं तो अपने नबी की अदा को अपना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर मस्जिद नबी शरीफ में वो जगह लोगों से पूछा करते थे मेरे रसूल ने कदम कहाँ रखे, कहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ी है, और उसी जगह पे आके अपनी जबीने नयाज को झुकाया करते। ये मोहब्बत का अपना अंदाज है जो उन्होंने किया। मेरे रसूल की दावत की हजरत उस्मान गनी ने, आगे आगे मेरे नबी चल रहे हैं, पीछे हजरत उस्मान गनी चल रहे हैं और कदमों की गिनती हो रही है। मेरे नबी रहमत ने पीछे देखा, उस्मान क्या कर रहे हो? आका आपके कदमों की गिनती कर रहा हूं। क्यों? या रसूलल्लाह आपके कशान मुबारक से लेके मेरे आशियाने तक आप जितने कदम पे चल कर जाएंगे, आज मेरी मोहब्बत कहती है कि मैं आपके हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद। ये मोहब्बत का अपना अंदाज था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब रो रो कर दुआ मांग रहे, या अल्लाह मैं मजबूर हो बेबस हो गया हूं, मेरी मदद फरमा। क्या मदद फरमा? मैं चाहता हूं कि मैं अपना माल अपने नबी को दूं, मेरे रसूल मेरा माल अपने हाथों से खर्च करे, मगर कैसे दूं? देने वाला हाथ ऊपर होगा, लेने वाला नीचे आएगा। मेरी मोहब्बत का तकाज़ा मेरे नबी का हाथ नीचे ना आने पाए। या रसूलल्लाह मैं देने की कोशिश ना करूं, मेरा रसूल लेने की कोशिश ना करे, मेरे नबी के दिल में मेरा प्यार इतना भर दे कि सिद्दीक के माल को मेरे रसूल अपना माल समझे, लेने देने का वहां जिक्र ही ना हो और माल खर्च करते ही चले जाए। ये मोहब्बत का अपना अंदाज था। आज भी आशिक है, आज भी आशिक है। आप में से कई बैठे हो, एक आलिम दीन थे, उनको किसी ने हिंदुस्तान में सब रंग का जूता
بنا کے تیار کر کے نیا لا کے دیا. سب جوتے پہنتے تھے وہاں ہندوستان کے اندر، برے صغیر پاک و ہند کے اندر. تو انہوں نے لے تو لیا لیکن پہنا ہے. کافی دنوں کے بعد وہ دوبارہ آیا. حضرت میں نے آپ کے لیے نئے جوتے میں لے کر آیا تھا، آپ نے ایک بار بھی نہیں پہنے. تو رو پڑے. فرمایا جوتے تو میں نے لے لیے لیکن رنگ اس کا سبز تھا. سبز رنگ تو میرے رسول کے سبز گنبد کا ہے، میں وہ اپنے پاؤں میں کیسے ڈال سکتا؟ یہ محبت کا اپنا انداز ہے. ایسی محبت کہاں سے لے کر آؤ؟ عمرہ کرنے والا کپڑا لے کر آتے عارف کے پاس، کہتے یہ میں مدینہ طیبہ سے لے کر آیا ہوں. انہوں نے چوم کے سر پہ رکھ لیا. جب وہ چلا گیا تو ایک مرید بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ تو میڈ ان چائنا ہے. آپ چوم رہے اس کو تو چائنا لکھا ہوا ہے. تو وہ رو پڑے. فرمایا اگرچہ چائنا کا بنا ہوا ہے مگر اس کو ہوا تو مدینے کی لگ کر آئی ہے، مدینے کی مارکیٹ سے ہو کر آیا ہے، مدینے کی دکان سے ہو کر آیا ہے، مدینے کی ہوا تو لگی. میں تو اس لیے اس کی عقیدت اور محبت کر رہا ہوں. اور ایک ولی کامل کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کا ایک مرید حج کر کے آیا تو کھجوریں پانی بانٹا تو تھوڑا سا پانی اور 3 کھجوریں لے کر وہ ان کے پاس آئے کہ حضرت یہ 3 کھجوریں ہیں میں آپ کے لیے لے کر آیا. آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر جھک گئے، پھر دونوں ہاتھ ایسے کیے جیسے کہ ہیرے موتی جواہرات لے رہے، اور بڑے ادب سے لی 3 کھجوریں، چوما آنکھوں پہ لگایا اور ساتھیوں سے فرمایا کاغذ قلم اٹھاؤ میں نام لکھواتا ہوں، تم لسٹ بناؤ. جب لسٹ بنائی تو 50 افراد جگری یار تھے ان کے ناموں کی لسٹ بنی. فرمایا 3 کھجوروں کے 50 ٹکڑے کرو، میں ایک ایک ٹکڑا بطور گفٹ تحفہ اپنے دوستوں کو بھیجوں گا. وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، وہ اس کے منہ سے جملہ نکلا، حضرت اتنا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کیا کریں گے، وہ کس کے کام آئے گا؟ خدا کی قسم اتنا سننا تھا کہ چیخ نکلی، ساروں کا دار رو دیے. 3 دن تک اسے کلام نہیں کیا. اس نے کہا مدینے کسے آنے والے کھجور کو ٹکڑے کو تو نے چھوٹا کہہ دیا، مدینے سے آئی ہے، اور تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے اس کے ٹکڑے کو کہا کہ یہ چھوٹا ہے. ایک شب بازار سے گزر رہا تھا، اس کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کچھ رقم بھی تھی. جیسے ہمارے نعت کا حضرات آپ لوگوں نے پیسے ڈالے، انہوں نے شاپر میں ڈالے، یہ لے کے جا رہے ہوں اور کوئی چور ہے چپٹا مار کے ان کی ساری کمائی اٹھا کر لے جائے، کیا ہو؟ روئیں گے پیٹیں گے؟ وہ اللہ کا نیک انسان جا رہا ہے، کسی چور نے آگے جھپٹا مارا اور وہ تھیلی چھینی اور دوڑا اور اگلی گلی سے مڑ گیا تاکہ میں نظر نہ ہوں. اللہ نے دونوں آنکھوں کا نور چھین لیا، بینائی چلی، اندھا ہو گیا. وہی چیخا چلایا، ارے خدا کے لیے مجھے پیچھے والی گلی میں لے چلو. وہ حجام کی دکان کے سامنے ایک نمازی جا رہا تھا، اس سے میں نے یہ چھینی، اس کی سزا کے طور پر میرے رب نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی. لوگ اس کو پکڑ کے چور کو لے آئے، تھیلی بھی اس کے پاس ہے. حجام سے پوچھا، اس نے کہا وہ شخص جب یہ رقم چھین کے گیا اس نے اوپر دیکھا کوئی جملہ ہونٹ ٹھیلے، پتہ نہیں کیا کہا، تو ساتھ ہی چلا گیا. اب تو اگلی نماز کے وقت آئے گا، پھر ملاقات ہو سکتی ہے. سارے لوگ وہیں رک گئے. اگلی نماز کا وقت آیا، پھر وہ نمازی آیا. اب لوگوں نے کہا ہاں یہی ہے وہ جس کی رقم اس نے چھینی تھی. کھیرا ڈال لیا، اس نے پاؤں پکڑ لیے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے یہ تھیلی چرائی تھی، رب نے میری آنکھوں کا نور لے لیا. وہ کہنے لگا میرے بھائی کون سا جرم، کون سی معافی؟ تو نے جب رقم چھینی تھی میں نے تو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آسمان کی طرف دیکھ کر رب سے کہہ دیا تھا مولا میں نے اس کو معاف کر دیا. یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا. لوگ حیرت میں آ گئے، معاف کر دیا، وہ رقم چھین کے گیا. جوش نہیں آیا، غصہ نہیں آیا، ناراض نہیں ہوئے، بد دعا نہیں دی، گالیاں نہیں دی، معاف کر دیا. کیسے؟ عاشق کا جملہ سن. کہتے میں نے علماء سے ایک حدیث رسول سنی ہے. علماء نے کہا ہمارے نبی نے فرمایا جب تک میرے ہر امتی کا حساب مکمل نہیں ہو جائے گا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا.
سمجھ آئیے بھائی؟ آتی تو سبحان اللہ کہتے. ہم عام دستور سے ہٹ کے میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے، تحفے دے رہا ہوں آپ کو، تاکہ کچھ اپنے چھلے دار تقریریں بھی آتی ہیں، مجھے شعر و شاعری بھی آتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایاز مارکیٹ کے آس پاس رہنے والے میرے بھائی جو آئے بیٹھے ہیں اپنے دامن میں سرکار کے عشق اور محبت کے پھول لے کر آئیں. کہتے میں نے علماء سے سن رکھا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میرے ہر امتی کا حساب کتاب مکمل نہیں ہو جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. جب اس نے تھیلی چھینی فوراً خیال آیا ارے جلدی معاف کر، کہیں ایسا نہ ہو تیرا کیس رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، تجھے بھی بلایا جائے، اس کو بلایا جائے، گواہ بلائے جائے، حساب و کتاب کا گھڑی ہو، ارے ٹائم لگ جائے گا اور تیرے نبی انتظار کرتے رہے اور تیری وجہ سے اللہ کے رسول جنت میں جانے کا انتظار کریں. فوراً معاف کر دے، کیس ہی ختم کر دے، تاکہ تیرا نہ مقدمہ دائر ہو نہ تیری وجہ سے تیرے رسول کو جنت سے باہر انتظار کرنا پڑ جائے. یہ عشق کا معیار ہمارے اندر کہاں سے آئے گا؟ ہم نے تو عشق کا مطلب ہی اور لے لیا. جامع مسجد دہلی انڈیا کے اندر انگریز آیا دیکھنے کے لیے، اس کی سیڑھیوں کے پاس کئی گداگر بیٹھے تھے، ایک معذور فقیر بھی مانگنے والا بیٹھا تھا. اس نے صدا لگائی. انگریز نے کیا کیا؟ اپنا بٹوا نکالا، کچھ رقم اس فقیر کے ہاتھ پہ رکھی اور اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے جانے لگا تو بٹوا گر گیا. وہ چلا گیا، بٹوا وہی پڑا رہا. اس معذور کی نظر پڑی، اٹھا اور جا کے اس بٹوے کو اٹھا لیا. غریب ہے، مستحق ہے، گداگر ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اور انگریز چلا بھی گیا ہے، بھی غیر مسلم عیسائی ہے، کیا ضرورت ہے؟ بٹوا لے لیا. ایک ہفتے کے بعد اس کی بیوی کہنے لگی تو جامع مسجد دہلی کو دیکھ کر آیا تھا، بڑی تعریفیں کی تو نے، تو مجھے بھی دکھا دے. آج پھر وہ انگریز ایک ہفتے کے بعد اپنی بیوی کو لے کے آیا، اسی دروازے کے پاس آ کے کھڑا ہوا. وہی فقیر بیٹھا ہوا، اس کی نظر پڑی، اس نے پہچان لیا یہ وہی انگریز ہے جس کا بٹوا گرا تھا. فوراً بٹوا جیب سے نکالا اور اس کے پاس آ کے کہتا ہے آپ پچھلے ہفتے آئے تھے، میرے ہاتھ پہ خیرات بھی رکھی، یہ بٹوا آپ کا گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے گر گیا تھا، یہ لے لیجئے اور اس میں رقم بھی گنتی کر لیجئے، میں نے 1 روپیہ بھی نہیں نکالا، رقم بھی پوری. انگریز نے بٹوا نکالا اور دیکھا رقم پوری. اب وہ حیرت والی بات تھی اس کے لیے کہ غریب ہے، مستحق ہے، میں اس کو نہیں جانتا، یہ مجھے نہیں جانتا، اسے ضرورت بھی تھی، یہ چاہتا سارا بٹوا رکھ لیتا، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کہاں بٹوا گرا کہاں نہیں گرا. جب اس نے پوچھا کہ تو نے بٹوا غصب کیوں نہیں کیا، وہ بھی رو پڑا. کہتے ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ اپنے نبی کے پیچھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل کے آ رہے ہوں گے اور میں آمنہ کے لال کے پیچھے چل کے آ رہا ہوں. تو اس خوف سے ڈر گیا، حیا آ گئی کہ کہیں مجھے دیکھ کر تم اپنے نبی کے آگے شکایت نہ لگا دو کہ امام الانبیاء کے پیچھے چلنے والا یہ امتی ہے جس نے میرا بٹوا اٹھا لیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اگر یہ بات کر دے تو میرے جرم کی وجہ سے میرے نبی کو وہاں پہ شرمندہ ہونا پڑ جائے، اس لیے میں نے 1 روپیہ بھی نہیں نکالا، یہ بٹوا سنبھال کے رکھا ہے تاکہ میرے نبی کو میری وجہ سے باتیں نہ سنیں. محبت کا تو انداز ہے، ہر ایک کی محبت کا اپنا انداز ہے. آپ کی محبت کا اپنا انداز ہوگا، صحابہ کرام کی محبت کے اپنے انداز تھے. آج کل جو عاشق اور دیوانے ہیں ان کی محبتوں کے اپنے انداز ہیں. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے کہ آپ کے پاس محبت کا کون سا انداز ہے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھانا کھا رہے تھے، کتا آگے بیٹھ گیا اور کسی نے اس کو پتھر اٹھا کے مارا، اس کی ٹانگ پہ لگا اور وہ لنگڑاتا ہوا تھوڑا سا زخمی ہو کے جانے لگا. کھانا چھوڑ دیا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے تڑپ اٹھے اور بھاگ کر کے اپنی دستار اتاری، کتے کو پکڑا، اس کے پاؤں کے اوپر، زخم کے اوپر اپنی دستار باندھی.
لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے ولی کامل اتنے بڑے درویش پیر ہیں، یہ کتا ہے۔ فرمایا کتا ہے مگر ہے کس گلی کا؟ میں نے ایک بہت بڑے ولی کامل کے بارے میں پڑھا کہ جب وہ عمرے کے لیے حج کے لیے جایا کرتے تھے مدینے سے 5-6 میل دور ہوتے تھے، اپنے پاؤں سے جوتا اتار دیا کرتے۔ کسی نے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ان کو دیکھا، وہ چل رہے تھے ننگے پاؤں اور ان کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، چھالے پڑ چکے تھے اور ان سے پیپ اور خون بہ رہا۔ کسی نے ان سے کہا حضرت جوتا پہن لیجئے، دیکھیں آپ کے پاؤں کا کیا حال ہو گیا۔ فرمایا تم بات تو ٹھیک کرتے ہو لیکن مجھے حیا آتی ہے، اس شہر میں جوتا پہن کے چلوں جس شہر میں میرے رسول چلتے، کہیں جوتے والا میرا پاؤں اس زمین کے حصے پر نہ آ جائے جہاں میرے رسول نے قدم رکھے ہو۔ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، یار ہم اپنے نبی سے عشق کر دیں تو کون سا کر دیں؟ محبت ہے نہ تو ہمیں اللہ سے صحیح محبت ہوئی، وما قدر اللہ کا قدر ہی، رب کو کہنا پڑ گیا کہ اللہ کیا کی قدر لوگوں نے نہیں کی جس طرح حق تھا اس کی قدر کرنے کا، نہ ہم نے نبی سے وہ پیار کیا جس کا حق تھا۔ ایک مجلس کے اندر دو بوڑھے بیٹھے تھے 80 سال کے، آپس میں لڑ رہے تھے، وہ تھپڑ اس کو دے مارے، وہ تھپڑ اس کو دے مارے، تو لوگ اکٹھے ہو گئے، حیران ہو گئے کہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، سفید داڑیاں، ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے۔ بڑی دیر بعد ان کو سمجھ آئی، چھڑانے والے پیچھے ہٹ گئے۔ جھگڑا کس بات پہ تھا؟ وہ بابا کہتا تھا اللہ میرا ہے، وہ کہتا تھا اللہ میرا ہے۔ یار یہ انداز بھی دیکھو گا کبھی، وہ کہتے ہیں اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے، وہ کہتا اللہ میرا ہے۔ اسی بات پہ جھگڑا ہوا، وہ کہتا ہے نہیں رب میرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں رب میرا ہے۔ اسی بات پہ جھگڑا ہوا اور وہ ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے۔ آج بھی مدینہ طیبہ کے اندر جب دو آدمی آپس میں کسی بات پہ لڑ پڑتے ہیں تو تیسرا صلح کرانے کے لیے جب آتا ہے تو بلند آواز سے درود شریف پڑھتا ہے، پھر وہ بھی درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لڑائی ختم ہو جاتا ہے، جھگڑا ہی ختم، لڑائی ختم۔ بلکہ ایک عامل نے ایک وظیفہ لکھا، ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اس کے لیے رشتہ نہیں آ رہا تھا نمازی، کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھا تو اس نے کہا کہ دعا جب مانگا کرنا تو صرف ایک جملہ بولا کر کہ یا اللہ کلہ تو ہی چنگا لگ رہا ہے۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، اوپر سے بات گزر گئی، آسان جملہ ہے۔ درویش نے اسے کہا کہ رشتہ کرانا چاہتا ہے نا کہ تیری شادی ہو جائے تو نماز پڑھ کے دعا کرتے ہوئے یہ کہا کر کہ یا اللہ کلہ تو ہی چنگا لگ رہا ہے، اسی نہیں چنگے لگ دے کلے، پیازا رشتہ دے۔ آگے بات ہی نہیں کرنی، کوئی صرف ایک ہی جملہ بولنا ہے۔ لو جی اس نے 3 دن یہ دعا میں یہ جملہ بولا، چوتھے دن رشتہ آ گیا۔ یار صاحب درویشوں کے منہ سے جب جملہ نکلتا ہے